السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم آف وسڈم اور میں ہوں یوسف خان۔ آج کے اس سیشن میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسڈم کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا، اور 8ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ہجرت نبوی سے 40 برس قبل آپ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج بھی دنیا میں قائم ہیں۔ آپ ہی نے مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا تھا، اور آپ کے دور میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی گئی تھیں۔ جیل کا تصور بھی سب سے پہلے آپ ہی نے دیا تھا۔ سن ہجری کا آغاز آپ ہی نے کیا۔ فوجی چھاونیاں آپ ہی کے دور میں بنوائی گئی تھی، اور آبپاشی کا نظام آپ ہی نے قائم کرایا تھا۔ ایک مکمل عدالتی نظام قائم کیا، پولیس کا محکمہ بنایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی سٹیمپ پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی نمایاں تھا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ کو کہلوایا گیا کہ آپ ابھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور آپ نے نہایت سادہ لباس زیب تن کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو پہچاننے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ اس قسم کا لباس پہنا کریں جس سے ظاہر ہو کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یعنی بادشاہوں والا لباس پہنا کریں۔ آپ کو یہ بات نہایت ناگوار گزری، اور فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں کس نے ڈالی ہے تو میں اس کو مار مار کر اس کی چمڑی لال کر دوں اور مارتے مارتے مدینے کی گلیوں میں دوڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرے 2 ساتھی اس حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی حالت میں ان سے ملوں۔ 2 ساتھیوں سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کردرا اور موٹا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پہ نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چرا ہوا آٹا نہ کھانا، اور دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا ایک فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا تھا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی اسپیشیلٹی ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی اسپیشیلٹی عدل ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا تھا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو ہی بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کا یہ حال تھا کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحہ کی اطلاع کس نے دی؟
چرواہا بولا، جب تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ کے بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کے کسی بچے معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ یا اسکالرشپ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں اسلام میں کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ آپ کی شہادت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہیں کہ دونوں ہستیوں کی شہادت کا تعلق نماز سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نماز فجر میں حملہ ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین نے نماز فجر کا آغاز کیا، ابھی وہ اللہ اکبر کہہ پائے تھے کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے ان پر زہریلی خنجر سے وار کیا، جس سے وہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فوراً ان کی جگہ کھڑے ہو کر نماز مکمل کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں نماز کی اہمیت اتنی تھی کہ پچھلی صفوں والے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتہ چلا کہ اللہ اکبر کسی اور نے کہا تھا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات بدل گئی تھی۔ امیر المومنین کے زخمی ہو کر گرنے کے باوجود باوجود یہ کہ وہ گرے ہوئے تھے، انہوں نے نماز مکمل کی۔ اور آج کی سیشن کا اختتام انگریز مصنف مائیکل ایچ ہارٹ کی بات پر کرتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس سپیڈ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام فتوحات حاصل کر رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال اور جیتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی کا راج ہوتا۔